السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ماشاءاللہ آج ہیملٹن سے اور آشوا سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، بارک اللہ فیکم۔ کل کے بارے میں سے کچھ باتیں جو آپ نے سیکھی ان کو دہرا لیتے ہیں۔ جی مائک دیجیے ان کو، آگے ہمنا کو دی فرنٹ رو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ مشکل بھیجتا ہے تو انسان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو برداشت کر سکے، لیکن جب انسان اللہ کی قضا پہ راضی نہیں ہوتا اور جزا فضا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، اپنی حالت کو میزریبل جب بناتا ہے تو وہ خود اپنے پر ظلم کر رہا خود ہوتا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ Good۔ جو شخص جہاد نہیں کر سکتا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ انصار اور مہاجرین صحابہ جو تھے ان لوگوں سے محبت اور ان کی لائف سٹائل کو فالو کرنا قرآن اور سنت کے بعد، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ پیچھے دیجیے۔ جب کسی انسان میں سچائی ہو، اس کی نیت میں بھی، اس کے قول میں اور اس کے فعل میں بھی، تبھی وہ صدیق کہلاتا ہے۔ رائٹ پہ دیجیے۔ قرآن اور سنت سے دوری انسان کے دل کی سختی کا باعث ہے۔ پیچھے دیجیے۔ ایمان اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹتا ہے۔ گڈ۔ تنگی اور پریشانی ہر انسان پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، زکوٰۃ اور صدقہ دیتے رہنا چاہیے تو آسانی ہوتی ہے۔ صدقہ بہت ساری آفتوں کو ٹال دیتا ہے، اس لیے صدقے کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ اس کو دعا سے پہلے اگر صدقہ دے دے تو اس ہر کا روز ہمارے جسم کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ جی تو چاہے مال سے دیں یا جی پھر اذکار یا پھر جی 2 رکعت چاشت کی نماز، تو ہر روز ہمارے لیے ان اپنے جسم کا صدقہ اور اس کا شکر ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ جی اپنی دعا سے پہلے صدقہ نکال دیں تو اس دعا میں بہت زیادہ قوت آ جاتی ہے۔ جی ادھر رائٹ سائڈ پہ آ جائیے، ادھر اس کے بعد۔ نیت کی درستگی عمل کی درستگی کا سبب بنتی ہے۔ گڈ۔ دوسرا مائک کسی کے پاس کھلا ہوا ہے؟ یہ شور کس چیز کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے اور سارے جو مچھلیاں سمندر کی سب یہ اس طالب علم اور جو سکھانے والا ہے استاد، اس کی دونوں کی لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سکھانے والے کے لیے کرتے ہیں۔ معلم الناس الخیر، ٹھیک ہے، اور جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دعائے خیر جو مچھلیاں اور چونٹیاں اور یہ ساری مخلوق ہے نا، وہ خیر بانٹنے والے کے حصے میں آتی ہے۔ نیکی ہم صرف اس وقت نہ کریں جب ہمارا نفس راضی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف آپ چند لوگ ہی ہوتے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جو سن کے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی دوست کے ساتھ جو آپ کی بات سننے کو تیار ہو، اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکی ہم صرف اس وقت نہ کریں جب ہمارا نفس راضی ہو، بلکہ اس وقت بھی کرنی چاہیے جب نفس پریشان دل نہ ہو۔ بھی چاہ رہا، بالکل۔ عمل خواہ کتنا ہی فضیلت والا ہو، فاسد نیت اسے برا بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اب ایک لاسٹ رو سلمہ کو دیجیے، دیٹس اٹ، ٹائم ہو چکا ہے، آگے چلیے۔ قرآن کی 4 صفات ہیں: موعظہ، شفا، رحمت اور ہدایت۔ گڈ، اوکے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الکریم الرحیم، احمدہ سبحانہ علی فضلہ السابغ وخیرہ العمیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کرم نواز اور مہربان ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامل فضل اور عام خیر پر اس کی حمد بیان کرتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ 12واں پارہ۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
كل في كتاب مبين. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. یاد رکھیے رزق تو اللہ کے ذمہ ہے ہی ہر ایک کا، لیکن اس نے انسان کو محنت کا حکم دیا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی روزی پہنچتی ہے اور تبھی وہ سروائیو کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. سوچئے جب میں آیت پڑھ رہی تھی اور غور کر رہی تھی کہ چیونٹیاں اور مکڑیاں اور وہ مخلوقات جن کو ہم جانتے بھی نہیں، وہ ہر روز کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں اور شاید دن میں کئی بار کھاتے ہوں. ان سب کو رزق پہنچانے کی پلاننگ اور اس کو پہنچانا اور اس کو فراہم کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے خالق کی. وہ کتنا عظیم رازق اور الرزاق ہے. تو جب وہ سب کو دے سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے. لہٰذا رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں یا محنت نہ کریں. انسان رزق کی تلاش کے لیے محنت کرے اور اسباب اختیار کرے، لیکن اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں نے یہ ڈگری لے لی تو بس میری جاب پکی، یا میں نے یہ بزنس شروع کر لیا تو میں بہت امیر بن جاؤں گا. اللہ چاہے تو بہت کچھ دے اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے. اور یاد رکھیے کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقلھا و توکل، اونٹنی کا گھٹنا باندھو اور توکل کرو، اس کو کھلا نہ چھوڑ دو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا اس بات میں امتحان لے رہا ہے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی زمین و آسمان کو اس نے بنایا اور اس کی زمین کی تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی، اور پھر ہمارے اکرام اور خدمت میں اتنا کچھ لگا ہوا ہے، تو ہماری زندگی کا پھر کیا مقصد ہے؟ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکم احسن عملا. اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اکثر عملا، کس کے عمل زیادہ ہیں، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کس کے عمل اچھے ہیں، خوبصورت ہیں. اور اچھا عمل وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت بھی اچھی ہو اور اس کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو. جب ان 2 شرائط میں سے ایک شرط بھی غائب ہو، ختم ہو جائے، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم ایک گنی چنی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس دن وہ عذاب ان پر آ جائے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور وہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم اسے اس سے واپس لے لیں تو یقیناً وہ بہت مایوس ہونے والا، نہایت ناشکرا ہو جاتا ہے. نعمتوں کے چھن جانے پر عمومی طور پر انسان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز چلی جائے ہاتھ سے، کوئی جاب چلی جائے، کوئی چیز کھو جائے، یا انسان کے جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے، کسی کی نگاہ چلی جائے، کسی کی کوئی اور یعنی بیماری اس پر آ جائے، تو تھوڑی تکلیف ہو یا زیادہ، انسان اللہ تعالیٰ کی باقی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے. سارا فوکس اسی ایک تکلیف پر آ جاتا ہے اور پھر نا امید ہو جاتا ہے، اور گزشتہ اور موجودہ کوئی نعمت یاد نہیں رہتی. اسی کو ناشکری کہا گیا ہے. یعنی ناشکری صرف یہ نہیں کہ میں شکر ادا نہیں کرتی، ایسا تو زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ میں شکر نہیں کرتی. ہاں، سبھی کہتے ہیں ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن شکر کیسے پتہ چلے گا کہ تکلیف کے وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے، ہمارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں. تو ہم سب نے اس پہ ورک کرنا ہے، کیونکہ یہ کمزوری کسی نہ کسی درجے میں ہم سب میں پائی جاتی ہے کہ تکلیف آنے پر ساری نعمتوں کو بھول جانا اور اللہ کو پھر کم یاد کرنا. تو مایوس ہونا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. تو یہ ایمان کے منافی صفت ہے. تو مایوسی جو ہے یہ مومن کی صفت کے خلاف ہے، کیونکہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور سختی میں
صبر کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے اچھی امید بھی رکھتا ہے، اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی آسائش کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ بہت اترانے والا، بہت فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب تکلیف کے بعد آسانی ہو جائے، یعنی جو بیماری آئی تھی وہ چلی جائے، جو درد ہو رہا تھا وہ دور ہو گیا، تو کیا کہے گا؟ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں، اور پھر اترائے گا اس پر اور کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے اور اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ ہی کو بھول جاتا ہے انسان۔ ہاں، یہ سب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ صابر مومن کا حال ہے کہ نہ وہ راحت میں پھولتا ہے اور نہ مصیبت میں رب کی نعمتوں کو بھولتا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف اور شکر ہے۔ یعنی اگر نعمت تھی تب بھی شکر، اور اگر تکلیف ہے تب بھی شکر۔ تو آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ یقیناً آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کفار ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزہ لانے کی فرمائش کرتے رہتے تھے کہ آپ پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں آتا، کوئی آپ بہت پہاڑی سونے کا بنا دیجئے، یا کوئی فرشتہ ساتھ لے آئیے۔ تو اس طرح کی طرح طرح کی فرمائشیں ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان اور غمزدہ نہ ہو، بلکہ آپ اپنا جو کام ہے، اپنا جو مشن ہے اس پر فوکسڈ ہوں اور کرتے جائیں جو آپ کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو اگنور کر دیں۔ اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ جب ہم نیکی کو پا لیں اور نیکی کو سمجھ جائیں اور نیکی پر ہمارا ایمان پکا ہو جائے تو بس پھر اس کو کر جائیں، چاہے لوگ کیسی بھی باتیں کیوں نہ بنائیں، پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ نیکی تو ہوتی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو، یعنی دنیا بھر سے مدد لے لو اور یہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مان جاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدل لو۔ پھر اگر یہ تمہاری بات کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ بے شک یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، دنیا کی رونقیں، دنیا کے عیش و عشرت، ہم انہیں اس دنیا میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے، یعنی دنیا میں ان کی مرضی پوری کر دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے وہ بھی نیکی کے کئی کام کیا کرتے تھے، ان میں سے کئی بڑے سخی تھے، حاجیوں کو گرم کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے اور چیریٹی کے بہت سے کام کرتے تھے۔ لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس کے عوض ہمیں دنیا میں ہی بدلہ ملے اور ہماری شہرت ہو اور ہمارا نام بلند ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایسا چاہے گا پھر دنیا میں اس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آخرت میں ان نیکیوں کے سبب ان کے عذاب میں شاید کچھ تخفیف ہو جائے، یعنی جو زیادہ بڑے مجرم ہیں زیادہ بڑے عذاب میں ہوں گے، اور جو ان میں سے کم درجے کے ہیں ان کا عذاب کم ہوگا۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی نیکی کام نہ آئے گی، کوئی فائدہ نہ دے گی۔ کوئی شخص اخلاق کا کتنا بھی اچھا ہو، کتنے بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کرے، کتنا بھی مال و دولت خرچ کر ڈالے، لیکن اگر اس کا ایمان درست نہیں تو اس کے لیے اس کے بدلے میں آخرت میں کچھ نہیں۔ ہاں دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی چھوٹا ہے، قلیل ہے۔ اور ہم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی، کہ دنیا کی شہرت کے لیے کی جانے والی نیکی آخرت میں کوئی حصہ نہ پائے گی، اور اخلاص نیت نہ ہو تو عبادت کا کوئی اجر ہی نہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں،
اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، بڑی سے بڑی ترقی، بڑے سے بڑی ایجادات، سب ختم، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اور جو کچھ یہ کرتے رہے برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں برباد ہونے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ریاکاری سے کیا ہوا کوئی بھی عمل، چاہے روزے رکھے جائیں یا نمازیں پڑھی جائیں یا صدقات کیے جائیں یا جہاد کیا جائے، اس کا آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں سب سے پہلے ڈال کر ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، کہ جو بہت بڑے عالم تھے لیکن دکھاوے کے بنے ہوئے تھے، بہت بڑے سخی تھے لیکن شہرت کے لیے، اور بہت بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے لیکن بہادر کہلانے کے لیے، یعنی میدان جنگ میں بڑے بڑے کارنامے دکھاتے لیکن بہادر کہلانے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان چھوٹا عمل کرے یا بڑا کرے، بس اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ روایت بیان کی تو بہت زار و قطار روئے، کیونکہ غلط نیت کی وجہ سے انسان کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں ہر روز اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نیتوں کو سلامت رکھ اور ان کو صرف اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے۔ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے پیچھے آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہوگی، بس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں کافر اور مومن کا فرق بتایا گیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو منکر ہے، کافر ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے اور اس پر ایک گواہ یعنی قرآن یا پیغمبر بھی، اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات بھی، ان سب یعنی اس کی گواہی دیتی ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے، اور دوسرا شخص جو ایمان نہیں لاتا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے پاس بھرپور دلائل ہیں حق پر ہونے کے اور دوسرا ان سے بالکل خالی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ یہی لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہہ اٹھیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سنو، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، فلاں جگہ نہ جانا، درس نہ سننا، فلاں کو نہ سننا، حالانکہ خود سنا ہی نہیں ہوتا، خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور دور دور سے بہکانا شروع کر دیتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور بعض اوقات جیلسی کی وجہ سے یا کچھ اور مقاصد کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگ دراصل آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا حساب ہوگا، اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ اور بعض لوگ خود بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتے ہیں اور اطاعت کے کاموں سے روک دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور گم ہو گئے ان سے جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے، اور گم ہو گئے ان سے وہ جھوٹ جو یہ گھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اخبتوا الی ربہم، اخبات کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، عاجزی کرنا، مطمئن ہونا۔ کفار اور مشرکین کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل بھی کریں اور اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، یعنی اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، تقدیر کے فیصلوں پر پریشان نہ ہوں، تو ایسے ہی لوگ جنت کے مالک ہوں گے۔ مومن کی صفت حدیث میں آئی ہے کہ وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ فرمایا المؤمن کالجمل الانف، مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں بھی لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر انا نہیں ہوتی، اکڑ نہیں ہوتی، اس کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے،
اور اپنی پرانی عادت کو چھوڑ کر نئی عادت اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ انسان بدلتے ہوئے حالات کے مطابق، بدلتے ہوئے موسم کے مطابق چینج کو ایکسیپٹ کرے اور نئے ماحول کو اڈیپٹ کرے. جو بچیاں شادی کے بعد سسرال میں جا کر اس ماحول کو اڈیپٹ کر لیتی ہیں ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی، اور جو ہر وقت یہ یاد کرتی رہتی ہیں ہمارے والدین یوں کرتے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے سسر ایسے ہیں، ہماری ساس ایسی ہیں، ہمارے والدہ ایسی ہیں، ہمارے گھر میں یہ پکتا تھا، یہاں یہ پکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ جو پیچھے چھوڑ دیا وہ پیچھے رہ چکا ہے، وہ ساتھ نہیں آیا، وہ زندگی کا ایک حصہ تھا. اب زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے. اب آپ آج کے حالات کیا ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، لیکن اس ڈھالنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں. بعض لوگ کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں پر خوب پردہ کرتے ہیں اور بہت نمازی ہوتے ہیں، اور جو ہی ان کو یورپ جانے کا موقع ملتا ہے تو بالکل وہ اپنا حال حلیہ بدل لیتے ہیں اور اپنی جو بیسک عبادات یعنی فرائض کے درجے کی عبادات ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اڈیپٹیبلٹی سے مراد یہ نہیں، اڈیپٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کام و کاج میں بھی جیسا ماحول ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلے، نہ کہ ہر وقت کمپلینٹ کرے. کچھ لوگ ہر وقت ویدر کی کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں، جب آپ ان سے بات کرو وہ ہر وقت موسم پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ نے محکمہ موسمیات میں کوئی جاب کی ہوئی ہے؟ یعنی آپ ان کے امپلائی ہیں یا ان کی طرف سے کوئی وکیل ہیں کہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ موسم کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اور آئندہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کو دیکھنا ہوگا وہ اپنے فون سے دیکھ لے گا. آپ کو ہر وقت یہ اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اور بات کرنے کو نہیں ہوتی تو پھر یہی کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو آپ جرسی پہن لیں، اور اگر گرمی ہو گئی ہے تو کھڑکی کھول لیں. بات ختم. ان باتوں پہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کیوں نہ کوئی علم کی بات کرے، کوئی تعمیری بات کرے، ایسی بات کرے جس سے کسی کو ویلیو ایڈ کرے کسی کی زندگی میں. یعنی یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، دوسرے تک کیا خیر لے کے جا رہے ہیں. اگر اور کچھ نہیں تو اس کا دل ہی خوش کر دیں، لیکن فضول باتوں سے اجتناب کریں اور گھسی پٹی باتوں سے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا و بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں ایک مثال بیان کی گئی ہے، مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال. مثال سے منظر سامنے آ جاتا ہے اور بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ دیکھنے اور سننے والا ہوتا ہے، اس کے برعکس جو انکار کرنے والا ہے وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، خلاف اور ضد ہوتے ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ سیدھے راستے پر اندھا بہرا شخص کیسے چل سکتا ہے جو نہ خود راستہ دیکھے اور نہ بتانے سے سنے؟ تو اسی لیے نہ ماننے والے قیامت کے دن جا کر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اگر ہم سنتے، حق بات اچھی بات سنتے رہتے یا سمجھتے ہوتے. یعنی بعض لوگ سنتے ہیں سمجھتے کچھ نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں. یہ قرآن بتاتا ہے ہمیں. تو وہ کہتے ہیں کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو آج بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے، جہنم ہمارا ٹھکانہ نہ ہوتا. تو اس لیے انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی فیکلٹیز کو استعمال کر کے حق کو تلاش بھی کرنا چاہیے، اس کو پہچاننا بھی چاہیے، اور اس کے بعد حق سامنے آ جائے تو اس کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لینی چاہیے. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. تو ہر رسول کی ایک ہی دعوت رہی ہے، اور وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں عذاب یومن علیم، زیادہ درد اور علم والا دن، یعنی وہ دن ہی بڑا تکلیف دہ ہوگا. عذاب تو تکلیف دہ ہوگا ہی، اور یہ زیادہ ڈرانے کے لیے بات کی گئی ہے. یعنی جس دن وہ آئے گا وہ دن ہی سراسر المناک ہوگا، نہایت دردناک ہوگا. تو اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں
جو بظاہر دیکھنے میں ہم سے کمتر ہیں. یعنی یہ بھی جائزہ لے رہے تھے کہ ماننے والے کون ہیں، کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو در حقیقت تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے میری قوم، کیا غور کیا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی ہو، پھر وہ تم پر چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کا یہ جواب بہت ہی جامع جواب تھا کہ ایک تو میرے پاس میرے رب کی طرف سے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے مضبوط دلائل اور پختہ یقین موجود ہے، یعنی وہ آتانی رحمتا من عندہ. دوسرا یہ کہ نبوت کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں، یا کسی کے وراثت میں نہیں ملتی، یہ تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، غریب ہے یا امیر. جیسا کہ مکہ والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی، کسی کو امیر کرنا اور کسی کو غریب بنانا یہ اللہ کا کام ہے. بعض لوگ انتہائی ذہین، بہت عقل مند، بہت محنتی ہوتے ہیں لیکن کچھ کما نہیں پاتے، اور کچھ لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، صرف انگوٹھا لگاتے ہیں اور ملینئر ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، جس کو ماننا ہے وہ مان لے، اور اگر غریب لوگ مان رہے ہیں تو یہ ان کے اپنے بھلے میں ہے، اور امیر لوگ اس کو ٹھکرا رہے ہیں تو اپنا نقصان ہے ان کا. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا. یعنی تمہیں جو ہدایت دینے کا کام کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تم تک، تو میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دور کرنے والا نہیں ہوں. یعنی آپ اگر چاہیں کہ تب شرط لگائیں کہ آپ تب مسلمان ہوں گے جب یہ غریب لوگ آپ کی مجلس سے اٹھ جائیں، تو میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے. تمہارا مطالبہ غلط ہے. ان لوگوں کو آخر کس بنا پر یہاں سے اٹھا دیا جائے جو حق کی تلاش میں آئے ہیں، حق طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پیغمبر جو ہیں وہ لوگوں کا مال لینے نہیں آتے، مال و متاع کا مطالبہ نہیں کرتے، ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، جسے دین کے کام کی اجرت کا خیال دل میں اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، ظاہر زندگی کا ایک پہیہ چلانا ہے، لیکن اس کی لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ ملے تو ہم کچھ کریں گے، نہیں ملے گا تو کچھ نہیں کریں گے. ایک وہ شخص ہے جو کسی سیلری کے لیے کام کرتا ہے، یہ کام کر لیتا ہوں تاکہ مجھے کچھ سیلری مل جائے. اور ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اس کی سیلری اللہ کے ذمہ ہے، اللہ سے لینا ہے. کیوں اللہ سے لینا ہے؟ کیونکہ اللہ جو دیتا ہے وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. لیکن پھر وہ اپنی نیت پر قابو رکھے. یہ نہیں کچھ دن تو یہ جذباتی بات کر لے اور پھر اس کے بعد رونا دھونا شروع کر دے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، مجھے کچھ نہیں دیا جا رہا اور میرے حالات مشکل میں ہیں. نہیں، پھر اگر کمٹمنٹ کی ہے تو کمٹمنٹ کرے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بس اللہ کے لیے کام کریں گے، لیکن ان کے کام کی کوالٹی کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس طرح محنت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی نکال دے گا. وہ سمجھتے ہیں یہ فری کے ورکرز ہیں، لہٰذا جیسا بھی کرتے ہیں آتے رہیں. لیکن کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر آ رہے ہیں اور اللہ کی خاطر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کی کوالٹی تو سیلری والوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہونی چاہیے. اور ہاں، اگر کچھ لوگ سیلری بھی لے رہے ہوں تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے نہیں کر رہے، اور یہ تو اس کی قیمت ہو بھی نہیں سکتی، اس کا اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے. لہٰذا مجھے صرف اتنے گھنٹے کام نہیں کرنا چاہیے جتنی کہ مجھے سیلری دی جا رہی ہے، مجھے اس سے ایکسٹرا بھی کرنا چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور وہ اس سارے کام پر کسی قسم کا کسی پر بھی کوئی احسان نہ جتائے، اور کسی کے آگے بھی روئے نہ کہ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے بہت کام لیا جاتا ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، اگر میں نے انہیں دور کر دیا تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں
اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی عطا نہ کرے گا۔ اللہ اس سے خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کہوں بے شک میں تب ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، بے شک تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا۔ اب دیکھیے، خود الزام لگاتے، خود غلط بات کرتے، اور اگر نوح علیہ السلام کلیریفیکیشن دیتے تو اس کو یہ جھگڑا سمجھ لیتے۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ وہ خود خوب جھگڑتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی اپنی صفائی پیش کریں تو اس کو وہ لے نہیں پاتے۔ بس لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس نے کہا بے شک اللہ ہی اسے تم پر لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی یہ میرا کام تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ جب تک چاہے تمہیں مہلت دے، جب چاہے تمہیں پکڑ لے۔ یہ میرا ذاتی کام نہیں کہ تم مجھے کوئی نقصان دے رہے تو میں تمہیں فوراً ہی تمہیں پکڑ لوں۔ اصل میں انہیں یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا آپ کے مخالفین کو، کہ نوح علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا بے شک اللہ ہی اسے تم پر لائے گا اگر وہ چاہے گا، وہ جیسے چاہے کرے، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی اگر اللہ تمہیں بھٹکانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا ذمہ مجھ ہی پر ہے، اور میں اس جرم سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک اب تمہاری قوم میں کوئی اور ایمان نہ لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، تو جو یہ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو، کیونکہ پیغمبر کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ انکار کرنے والوں کے برے انجام کو سوچ کر بھی غمگین ہوتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال ہوتا تھا، تو آپ کو اس سے روکا گیا کہ آپ ان پہ غم نہ کریں، اپنی جان مت گلائیں۔ اور اس چیز کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اپنے بچوں کو کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کر لینی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اگر ان کے ایمان میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو سخت پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا، اور اگر ان کی نمازوں میں کوئی کمی بیشی ہے تو پریشانی ہوتی ہے، اور اگر وہ جماعت سے نہیں نماز پڑھتے تو پریشانی ہوتی ہے، اور اگر وہ وقت پر اپنا کوئی کام نہیں کرتے تو یعنی ایک ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ کتنا شفیق اور مہربان ہوتا ہے کہ بچے کی چھوٹی سی دنیا کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ تو جس ماں کو یہ پتا ہو کہ آخرت کی تکلیف بہت بڑی ہے تو اس کے دل کا پھر کیا حال ہوگا۔ اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ تو ماؤں سے بھی بڑھ کر شفیق ہوتے ہیں، اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس اب اور کوئی ایمان لانے والے نہیں، لہٰذا اب ان کی دنیا سے صفائی کا کام شروع۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور تم ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ ظالموں کے حق میں کوئی سفارش نہ کرنا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کیونکہ آگے نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ بے شک یہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور وہ کشتی بنا رہا تھا، اور جب کبھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کے راستے میں انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو سب لوگ دیکھ کے ہنستے تھے کہ یہ خشکی پہ یہ کشتی کیسے چلے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کشتی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو بہرحال انبیاء کا مذاق اڑایا جانا ان کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی جو بھی دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کسی بھی چیز کا، کسی بھی عادت کا، تو یہ چیز انسان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے پھر اگر وہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ نہیں رکھتا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔
بس تم جلد جان لوگے کہ کون ہے وہ جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر آئے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر قسم کے دو دو جوڑے نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، سوائے اس کے جس پر پہلے بات گزر چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، اور اس کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بہت کم لوگ، کہا جاتا ہے 80 کے قریب لوگ تھے بس جو مانے، باقی لوگ نہیں مانتے تھے۔ کتنے سخت دل کے لوگ ہوں گے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور الرحيم، اس نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی تاریکی آنے لگے یا رات کا ایک حصہ ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو، یعنی مغرب کے وقت بچوں کو، چھوٹے بچوں کو باہر نہیں نکالو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، پھر باہر نکال سکتے ہو، یعنی جیسے سونا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے۔ پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو۔ یاد رہے گا یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، آپ کا فرمان ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر چراغ بجھاؤ، لائٹ آف کرنے کے لیے کیا کرو؟ بسم اللہ۔ اگر یاد نہ رہے تو تھوڑے دن کے لیے ایک اسٹکی نوٹ پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ یاد رہے، پھر جب عادت ہو جائے پھر اس کو اتار دیں تاکہ آپ کا گھر صاف ستھرا رہے۔ جی بسم اللہ کی برکات کارڈ بھی آ گیا، اس میں یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی بھی ہیں، آپ سب کے پاس ہونی چاہیے، شیئر بھی کریں۔ رمضان آ رہا ہے نا، تو رمضان پہ لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو اس گفٹ میں اگر آپ کھجوریں ڈال رہے ہیں یا زمزم ڈال رہے ہیں یا کوئی اور فروٹ ڈال رہے ہیں تو ساتھ ایک نہ ایک کارڈ ضرور ڈال کے بھیجیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صدقہ جاری ہوگا۔ فروٹ تو کھا کے ختم کر دیں گے، کھجوریں رمضان میں ختم ہو جائیں گی، لیکن کارڈ تو باقی رہے گا نا، ہو سکتا ہے زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، اور وہ جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ کر وہ اگر عمل کرتے رہے، اور انہوں نے آگے بھی کروا دیا، کسی اور کو بھی لگا دیا اس کام پہ، سارا کچھ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور یہ نہ سوچے لوگ نہیں پڑھتے، الحمدللہ یہ کارڈ اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اتنے پھول بوٹے ہیں اس پر کہ وہ ویسے ہی سجانے کے لیے بھی لوگ رکھ لیتے ہیں، تو اس کو انکار نہیں کرے گا، کوئی مائنڈ نہیں کرے گا، بلا خوف و خطر، اور یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور بڑی محنت سے اور بہت ریسرچ کر کے یہ چیزیں تیار کی گئی ہیں، آپ کی پلیٹ میں رکھ دی گئی ہیں کہ آپ اٹھا لیں۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر چراغ بجھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر پانی کے برتن ڈھک دو، اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دو۔ اگر ڈھکن نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی اور چیز ہی رکھ دو، کوئی گلاس، کوئی کپ، کوئی پین ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک اور جگہ پر، ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سال بھر میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس پر آسمان سے وبا اترتی ہے، اور اگر وہ گلاس ننگا پڑا ہے، اس میں پانی پڑا ہے اور اس میں وہ وبا بیماری اتری ہوئی ہے، اور آپ جناب صبح اٹھ کے وہی پی لیتے ہیں تو وہ بیماری آپ کے جسم کے اندر آ جائے گی۔ تو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا بیماری ہے، لیکن ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یہ علم دیا ہے جس کو ہم ویلیو نہیں کرتے۔ تو چونکہ یہ خواتین کا فیلڈ ہے نا، گھر کے برتن سنبھالنا، تو خیر آج کل تو کوئی فرق نہیں رہا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیز آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ چیزیں ننگی نہیں چھوڑنی۔ اسی طرح سواری پر بھی سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کے سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، پھر اسے اپنے قابو میں کر لو، اللہ اسے سواری کے قابل بنا دے گا۔ تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی بسم اللہ، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی بسم اللہ۔ اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی۔ آپ سوچئے پہاڑ جیسی موج، یعنی کشتی ایک دفعہ وہ اوپر جاتی موج کے ساتھ، پھر نیچے آتی، پھر اوپر جاتی، پھر نیچے، کیسی رائڈ ہوگی وہ۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک الگ جگہ میں تھا، یعنی ساتھ نہیں تھا، کہیں اور تھا۔ اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آ جاؤ ساتھ چلیں، اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اس کی دوستی، اس کا ساتھ، اس کی محبت اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے والدین کے ساتھ نہیں تھا، وہ موو آؤٹ ہو گیا تھا، وہ کفار کے ساتھ رہتا تھا، اور انہی جیسی عادتیں اپنا لی تھیں، اور انہی جیسی سوچیں، اور انہی جیسے خیالات، اور انہی جیسی عادات، اور انہی کی طرح کے طور طریقے۔ بچوں کو جہاں تک، جب تک ممکن ہو ساتھ رکھیے، کیونکہ آندھیاں تیز ہیں،
ان کے ایمان کی حفاظت لازم ہے، کیونکہ ماحول اپنا اثر رکھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باہر سنو پڑی ہوئی اور آپ باہر نکلو آپ کو ٹھنڈ نہ لگے؟ کوئی کہنے نہیں مجھے نہیں لگتی، مجھ پہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں ہوتا؟ ماحول کا اثر لازماً ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ کچھ وقت باہر گزارتے ہیں تو کچھ وقت اپنے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھے، نو میٹر واٹ، تاکہ جو آپ کے اندر ہے وہ ان تک منتقل ہو، ان کا ایمان نہ جائے، ان کا دین نہ جائے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، پہاڑوں جیسی موجوں سے طوفان کے پانی کی وسعت کا بھی اندازہ لگائیں، اس کی طغیانی اور جوش اور غضب، اور اس کے ساتھ ساتھ کشتی کی مضبوطی بھی۔ کیسی کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے کہ اتنے شدید ہچکولوں میں بھی وہ مضبوط تھی، وہ آرام سے چل رہی تھی۔ وہ بولا ان قریب میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، اللہ اکبر، تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یاد رکھیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، جب اللہ کسی کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی سبب کام نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا، کوئی پہاڑ کام نہیں آتا۔ اور فرما دیا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا۔ نگلتے کیسے؟ سپ سپ کر کے، ایک دم۔ کھانا جب آپ چبا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دم نگل جاتے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین یکا یک پانی نگل گئی، ڈرائی ہو گئی۔ اور اے آسمان تو تھم جا، بارش بند، کیونکہ کام ہو گیا۔ اور پانی خشک کر دیا گیا، یعنی زمین پہ جو پانی تھا وہ سب ڈرائی ہو گیا، ورنہ وہ کیسے رہتے۔ اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، اس قوم کو ختم کر دیا گیا، وائپ آؤٹ کر دیا گیا۔ اور کشتی جودی، یعنی ایک پہاڑ کا نام جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، یعنی اتنی اونچی اونچی موجیں تھیں کہ وہ پہاڑ تک گئی اور وہیں پر رک گئی۔ جس وقت حکم ہوا کہ پانی اتر جائے تو وہ واپس نہیں نیچے اتری، وہیں رک گئی، کیونکہ اللہ نے اس کو نشانی بنانا تھا۔ اور فرما دیا گیا رحمت سے دوری ہو ظلم کرنے والوں کے لیے، ظالموں پر لعنت ہو۔ یہ جودی پہاڑ جو ہے نا عراق اور ترکی کے درمیانی علاقے میں، جسے کردستان کہتے ہیں، موصل کی طرف۔ تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ کو ارارات بتایا گیا، جو ارمینیا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور آج بھی اسی سے مشہور ہے۔ اور چند سال پہلے کچھ سیاحوں نے اس پہاڑ پر ایک بڑی کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے بھی دریافت کیے، اس کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن یقین سے کیسے کہیں کہ یہ واقعی وہی کشتی ہے؟ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، اگر وہی ہے تو اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ دجلہ اور فرات کی وادی میں آباد تھی، جو بعد میں عراق کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ فرمایا اے نوح، بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اللہ اکبر، بے شک وہ ایسا عمل ہے جو غیر صالح ہے، بس تم مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی یعنی اپنے حسب نسب کے رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا کہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کہا کہ نہیں، وہ بیٹا ہی نہیں تمہارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہو وہ قرابت کے بنیاد سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے نفی کر دی گئی کہ وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں۔ یعنی نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ نسل سے ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ نبی کا باپ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد، یا بیٹا ہو جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے، یا بیوی ہو جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں کہلاتا، اس سے رشتہ ختم۔ تو ایمان تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کہ میں فلاں عالم کا بیٹا ہوں، اسکالر کا بیٹا ہوں، یا فلاں مبلغ کا بیٹا ہوں، یا فلاں سید گھرانے سے ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں، کچھ کام نہیں آئے گا جب تک کہ ایمان اور عمل نہ ہو۔ آج کل تو لوگ بزرگوں کو ہی بس اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔
قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اپنی بات سے رجوع کر لی۔ فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکتیں ہوں تم پر اور ان جماعتوں پر جو ان میں سے تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ اور جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ تو ایمان والوں پر اللہ کی سلامتی اور برکتیں ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی وہ سارے مومن جو قیامت تک تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان میں سے پھر جو اگلی قوم آئی اس کا بھی یہی حال ہوا، کچھ تو ایمان والے تھے اور کچھ ان کی نیک لوگوں کی اولاد میں سے بھٹک گئے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ اور نہ آپ کی قوم انہیں جانتی تھی، بس آپ صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ تم پر آسمان سے خوب برسنے والی بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ تو گناہوں سے توبہ بارشوں کے نزول کا سبب ہے۔ تو اور اصل بات یہ ہے کہ استغفار اللہ کے عذاب سے حفاظت اور امان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اس پر عذاب نہیں آتا۔ تو یہ ہم سب کو اپنی ہیبٹ بنا لینی چاہیے کہ دن میں ہو سکے تو 70 سے 100 بار استغفار کریں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو کم از کم 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، کیونکہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا۔ سبحان اللہ، پیغمبر سب کچھ بتا کے بھی کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اور نہ ہی ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ اصل مشکل تو یہاں تھی نا، اور نہ ہی ہم تیری بات ماننے والے ہیں۔ کتنے بلنٹ لوگ تھے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، تم جو مرضی سمجھا دو۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی تم ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے لہٰذا انہوں نے تم پر کوئی بد دعا کر دی ہے یا تمہارے ساتھ کوئی برا کیا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں یقیناً ان سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں 4 جملوں میں ہود علیہ السلام کی قوم نے سخت ترین لفظوں میں انہیں جھٹلا کر ان پر ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلے جملے میں ان پر نبوت کی ایک بھی دلیل پیش نہ کرنے کا بہتان لگایا، دوسرے اور تیسرے جملے میں اپنے معبودوں کو چھوڑنے اور ہود علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، اور چوتھی بات یہ کہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کے ساتھ مزید توہین اور مذاق بھی اڑایا۔ لیکن انہیں یہ یاد نہ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی بنا سکتا ہے اس کے سوا، لہٰذا تم میرے خلاف چال چلو، پھر تم مجھے بالکل مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا جو میرا رب ہے تمہارا رب بھی۔ لوگوں کی مخالفتوں کے وقت اللہ پہ بھروسہ کریں، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور اسی رستے پر ہی تو کامیابی ملتی ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو تو بے شک میں نے تمہیں وہ سب پہنچا دیا جسے دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے خاص رحمت کے ساتھ نجات دے دی، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ تو اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہے، چاہے کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو۔ ہود علیہ السلام نے اپنی پوری
کوشش صرف کر دی کام کرنے کے لیے، لیکن بچایا اللہ کی رحمت نے ان کی مخالفوں سے. اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اناد رکھنے والے شخص کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. خبردار، عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی، سنو دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا. بس اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ. بے شک میرا رب بہت قریب ہے، جواب دینے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. قریب ہم سے اپنے علم کے ساتھ ہے، اپنی قدرت کے لحاظ سے ہے، اور مجیب دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. دن میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر رات کے آخری حصے میں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. تو اس وقت کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اب تو رمضان ہے، رمضان آنے والا ہے الحمدللہ، تو آپ نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا. اگر آپ بھرپور سحری نہیں بھی کر سکتے تو آپ کم از کم پانی کا ایک گلاس ساتھ رکھ لیں، کھجور رکھ لیں، سحری کے بغیر نہ روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ دعا کرنا مت بھولیں. جو بھی آپ کی پسندیدہ دعائیں ہیں جو روز یہاں یاد کرتے ہیں اس کو دہرا لیں. وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے نوجوان تھے جس سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں. کیا تم ہمیں ان بتوں سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے؟ اور ہم تو اس دین کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوا اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو، تو اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ پھر تم مجھے اور ہی زیادہ نقصان میں ڈال دو گے. اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے برے ارادہ سے ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہیں فوری عذاب پکڑ لے گا. پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں. تو اس نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں. آپ دیکھیں کہ کونچے ایک شخص نے کاٹی تھی، ساری قوم کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام اقروہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. کیوں اس عمل کو سب کی طرف کیوں منسوب کیا گیا؟ کیونکہ باقی سارے اس کے ساتھ تھے، اس کے کام اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اس کی مرضی کے مطابق، یعنی اس کے ساتھ اپنا کانسنٹ دے رہے تھے کہ کرو کرو. تو اگر آپ کسی برے انسان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ جو وہ برائی کرے گا اس میں آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے. تو برائی کی شے بھی نہیں دینی چاہیے اور جو کر رہا ہو اس کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی. بے شک آپ کا رب وہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سنو، بے شک سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، سنو دوری ہے سمود کے لیے. اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کہنے لگے سلام ہو. قَالَ سلام، اس نے بھی کہا سلام. فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، بس وہ تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا. رسولنا سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے اور پوتے اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری لے کر آئے تھے. ان کی تعداد بعض نے 3 بتائی کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے، بعض نے 9، بعض نے اس سے زیادہ، لیکن قرآن و سنت سے ہمیں صحیح تعداد نہیں پتہ چلتی. لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ نہیں تھا، زیادہ تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. پھر اسی طرح جنات بھی انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ علم الغیب صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہو کر بھی ان مہمانوں کو پہچان نہیں سکے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ کھانے کا اہتمام ہی نہ کرتے، کیونکہ فرشتے تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں. اور جب پیغمبر علم الغیب نہیں جانتے تو باقی لوگ کیسے جان سکتے ہیں؟ تیسری بات، مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. خصوصاً ابراہیم علیہ السلام تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہلی وحی کے موقع پر جو آپ کے اوصاف کا اقرار کیا تھا اور آپ کی جو خوبیاں بیان کی تھی اور آپ کی جو تعریف بیان کی تھی آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے، تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی وہ تقر الضیف، کہ آپ مہمان کو عزت دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. تو مہمان نوازی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خاطر مدارت کی مدت ایک دن رات ہے اور مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے، یعنی آپ کو بس ثواب ملتا رہے گا، لیکن مہمانی کا کام جو ہے وہ پہلے 3 دن تک ہوتا ہے. صحابہ بھی بہت مہمان نواز تھے. نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا. یہاں تو اس سنت پہ بھی عمل نہیں کر سکتے، کہاں سے مسکین پکڑ کے لائیں گے؟ لیکن وہاں ان کے جو نافع ان کے غلام تھے نا، تو وہ پھر بعد میں آزاد بھی کر دیا تھا ان کو. اسی طرح چوتھی بات یہ پتہ چلتی کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. وہ آئے، سلام دعا ہوئی، بٹھایا ان کو اور فوراً جا کے کھانے کا انتظام کرنے لگے. اور یہ کہ ان سے پوچھ گچھ بھی نہیں کرنی چاہیے کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے. بس جو آپ کے پاس حاضر ہے، جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ پیش کر دیں. مہمان کھانا چاہتا ہے کھا لے، نہیں کھانا چاہتا کوئی بات نہیں، مائنڈ بھی نہ کریں. اسی طرح یہ ہے کہ بہت تکلف نہ کریں، کیونکہ جو لوگ تکلف کرتے ہیں پھر وہ تھک جاتے ہیں، پھر وہ باتیں بھی بناتے ہیں اور پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا. آپ میں سے کوئی ایک بھی بتائے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو پورا بچڑا بھون کے لے آئے گا. ہم لوگ تو نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا مال اللہ کا دیا ہوا تھا، اگر انہوں نے ہجرت کی، گھر بار وطن سب کچھ چھوڑا، کہ چند مہمانوں کے لیے وہ اتنی بڑی مہمانی انہوں نے کی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچڑا ویل جو ہے یہ کھایا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے، بیف نہیں کھانا چاہیے، یہ مت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ باتیں کسی خاص کلچر سے آئی ہیں جو گائے کی بہت پوجا پرستش کرتے ہیں. گائے کے گوشت میں کچھ بھی نہیں. گائے کا دودھ بھی بہت پسندیدہ چیز ہے اور اس کا مکھن بھی اور اس کے بائی پروڈکٹس جو بھی ہیں. تو بعض حدیثوں میں اس طرح کی بات ملتی ہے گائے کے گوشت کو بیماری کہا گیا، لیکن وہ شاذ ہے. قرآن میں گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا گیا ہے، اور قربانی اور مختلف مواقع پر ذبح کرنا قرآن و حدیث سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو اگر یہ بیماری ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں کھاتے اور کھلاتے؟ مہمانوں کو بیماری والی چیز کھلانی تھی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو بیف سوٹ نہ کرے، آپ کو ہو سکتا ہے آلو سوٹ نہ کرے، دودھ نہ کرے، کچھ اور نہ کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ وہ حکم سب پہ لگا دیں کہ کوئی بھی یہ نہ کھائے، اوروں کو تو نہیں محروم کریں. ساتویں بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے. اور پھر یہ ہے کہ 8ویں بات یہ کہ خود ساختہ کرامات اور وظائف کے لیے کئی دن تک کھانا ترک کرنا یہ ملت ابراہیمی کا طریقہ نہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن چلا کاٹو کچھ نہ کھاؤ، تو یہ بھی نہیں ہمارے لیے. آپ دیکھیے کچھ لوگ 2 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سنڈے کو روزہ رکھتا ہے، ٹیوزڈے کو جا کے افطار کرتا ہے. تو بہرحال اس کا اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہوگا، لیکن ہمارے دین میں کیا ہے، صبح روزہ رکھو اور شام کو افطار کر لو. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اس نے انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا مت ڈرو، بے شک ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. مت ڈرو، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا بھی پیش کیا اور کھانے پر اصرار بھی کیا، لیکن دیکھا کہ وہ تو کھا ہی نہیں رہے. تو وہ ذرا خوف زدہ ہو گئی. کیوں خوف زدہ؟ کیونکہ اس علاقے کا کلچر یہ تھا کہ اگر کوئی گھر آئے مہمان اور کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے وہ برے ارادے سے آیا ہے. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا انا منکم وجلون، ہمیں تو بھئی آپ سے ڈر لگ رہا ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے. تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو کھانا نہیں کھاتے، ہم تو فرشتے ہیں.
اور ساتھ ہی کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی جو قریب ہی کھڑی تھی تو وہ ہنس دی، وامرأتہ قائمۃ، پھر ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، وہ جو پیچھے ایک بات 8 باتیں بتائیں اس میں ایک اور 9ویں کا بھی اضافہ کر لیں۔ وہ کیا کہ بیوی تھی گھر میں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خود سرو کیا۔ انبیاء اس میں یعنی مہمان کو، صاحب خانہ کو خود آفر کرنا چاہیے، خود سرو کرنا چاہیے اس کی عزت افزائی کے لیے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو بے ساختہ ہنس پڑی، اور فرشتوں نے پھر مزید 2 خوشخبریاں دے دی، ایک بیٹے کی اور ایک پوتے کی بھی، کہ اتنی عمر تمہیں ملے گی کہ اپنی زندگی میں بیٹا بھی دیکھو گے اور پوتا بھی دیکھو گے۔ ظاہر ہے بیٹا ملے گا اور پھر وہ جوان ہوگا اور پھر اس کی شادی ہوگی، اور پھر تو بہرحال ایک ہی وقت میں کئی خوشخبریاں ان کو مل گئیں، اور خوشخبری دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ کہنے لگی ہائے میری خرابی، یہ ایک انداز ہے کہنے کا، کیا میں اب بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات میں کہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے اور حضرت سارہ 90 سال کی تھی، اللہ عالم۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بے شک وہ بہت تعریف والا، بڑی شان والا ہے۔ تم تعجب نہ کرو، اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے بس کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، اور اس گھرانے پر تو شروع سے ہی اللہ کی رحمتیں تھیں، تو تعجب کس بات کا؟ یعنی آگ گلو گلزار ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام ذبح سے محفوظ ہو گئے، اور مصر کے جابر بادشاہ سے حضرت سارہ کی عصمت محفوظ ہوئی، اور بھی بہت سی اللہ نے رحمتیں فرمائی تھی اس گھرانے پر، تو اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے نا کہ پریشانی کے وقت بندے کو اس کی نعمتیں یاد دلائی جائیں۔ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا شخص آئے جو مایوس ہو زندگی سے، مایوس ہو اپنے حالات سے، تو اس سے پوچھیں کہ اچھا آپ بتائیں آپ کی زندگی میں کون سی اچھی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، ان کو اچھی باتیں یاد کروائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا دھیان بٹے اور وہ مثبت سوچ اختیار کریں، کیونکہ ہر وقت صرف پریشانیوں کو ہی یاد کرتے رہنا اور انہی میں گھلتے رہنا یہ کوئی ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی صحت مندانہ انداز نہیں ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کے پاس بیٹے کی خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا پیار سے تذکرہ کیا اور ان کی بحث اور تکرار کا برا نہیں مانا۔ حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور کسی کی غلطی پہ پکڑتا نہیں ہے، معاف کر دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی برا کرے تو وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے اخلاق والے تھے، کشادہ دل تھے، وہ جاہلوں کی جہالت پر غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ اور دوسرا اواہ ان کی صفت بتائی گئی، وہ ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے تھے، اور منیب ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، یہ فرشتوں نے کہا، اور اب ان پر نہ پھیرا جانے والا عذاب آ کر رہے گا، یعنی اللہ کے فیصلے کو اب کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگرچہ ان کو پتا تھا کہ وہ قوم بہت بڑی مجرم ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر عذاب آنے کی خبر سے خوشی نہیں ہوئی بلکہ تکلیف ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں سفارش کرنے لگ گئے۔ لیکن فرشتوں نے منع کر دیا کہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، بس اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ٹلے گا نہیں، بس اب یہ بات چھوڑ دو۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے علیہ السلام تو وہ ان کے بارے میں بہت رنجیدہ ہوا، اور ان کے بارے میں دل میں بہت تنگ ہوا، اور کہنے لگا یہ بڑا کڑا دن ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آنے پر ایمان لے آئے تھے، باقی قوم تو نہیں لائی لیکن یہ ایمان لے، بھتیجے تھے ان کے۔ انہوں نے ان کے ساتھ ہی شام کی طرف ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا، اور وادی اردن میں صدوم نامی بستی اور اس کے گرد و نواح میں ان کو مبعوث کیا۔ یہ قوم شرک اور کفر کے ساتھ ایک ایسے فعل بد کی مرتکب تھی جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کے عادی تھے، اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا برائیاں کرتے تھے، ڈاکے مارنا ان کا عام رویہ تھا، یعنی ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں کا بھی شکار تھے۔ اب لوط علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نوجوان لڑکے آئے ہیں کوئی اور
یہ میری قوم تو ان کو چھوڑے گی نہیں، یہ کتنا مشکل دن ہے. اور اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے، اور وہ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے. اس نے کہا، ہے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. اپنی تو ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، ان سب لوگوں کے لیے تو وہ کافی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ شادی کرتے، لیکن مطلب ان کا یہ تھا کہ تم ان لڑکوں کو چھوڑو، جاؤ جو حلال طریقے سے اللہ نے اپنی خواہش پوری کرنے کا انتظام کیا ہے، کہ ایک کو مرد بنایا، ایک عورت بنایا، تو تم ان سے جا کے شادی کرو. بس اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام بھی مہمان نواز، لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کی فکر کریں، اس لیے دل تنگ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. تو مہمان کو صرف کھلانا پلانا ہی نہیں ہوتا، اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے. کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ جس چیز کا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ میرے امتی بھی یہ کام شروع کر دیں گے. اس نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا. لوط علیہ السلام اس قوم میں اجنبی تھے، باقی پیغمبر اپنی ہی قوم سے اٹھائے گئے، ان کا کنبہ قبیلہ ان کی حفاظت کرتا تھا، لیکن لوط علیہ السلام کو بچانے والا اس قوم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور عورتیں اتنے سارے مردوں کا مقابلہ کہاں سے وہ کرتی. تو اس وقت انہیں خواہش ہوئی، انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش اس قوم کے مقابلے میں میری کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، یا میرا خاندان یہاں ہوتا تو میں تم سے نبٹ لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے، یعنی اللہ کا سہارا جو سب سے مضبوط ہے. اور اس وقت ان کے پاس فرشتوں کی شکل میں بھی مضبوط سہارا تھا، اگرچہ انہیں پتہ نہیں تھا، ورنہ تو وہ بے فکر ہو جاتے. انہوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، لہٰذا تم رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو نکال لے جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک اسے وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا. بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ یعنی قوم کے لوگ جو انہیں پتہ چلا کہ کچھ نوجوان آئے اور وہ برے ارادے سے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے، تو جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو دیواریں پھلانگ کے یا دروازہ توڑ کے آئے، تو اس پر پھر فرشتے نے پر مارا جس سے سب کے سب اندھے ہو کر بھاگ گئے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا کر دیا، اور ہم نے ان پر کھنگر کے تہ بر تہ پتھر برسائے جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے. ہر پتھر اپوائنٹڈ تھا کہ کس کو جا کے لگنا ہے، اور ایک ہی پتھر لگنے کی دیر ہوتی تھی کہ سب کے سب ختم ہو گئے. اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی اہل مکہ سے. یہ وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو. بے شک میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے بارے میں گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اور اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ پیدا نہ کرو. اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. تو یاد رکھیے، حق مال کی قلت ناحق مال کی کثرت سے افضل ہے. اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. لیکن ابن آدم کی فطرت کیا ہے؟ وہ مال کی قلت کو ناپسند کرتا ہے. حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں کے بارے میں جو چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ بے شک تم ہی بہت بردبار اور سمجھدار رہ گئے ہو. یہاں انہوں نے نماز کا تانا دیا. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو شخص نمازی ہوتا ہے، اگر اس سے وہ نصیحت بھی کرے تو اس کو نماز کا تانا مل جاتا ہے. یہاں وہ خیر خواہی کر رہے ہیں. اس نے کہا، اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو، تو میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟
اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں. میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے. اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں بینہ کے ساتھ ہوں. یعنی بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جس سے حق اور باطل الگ الگ ہو جائے، واضح ہو جائے. اور پھر وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، دو چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ دو نعمتیں مجھے ملی ہیں، ایک بینہ دلائل اور دوسرے رزق حسن. تو رزق حسن جو ہے اس سے مراد حلال روزی، صاف ستھری پاکیزہ زندگی اور نبوت بھی ہے. نبوت بھی ایک رزق ہے جو بندوں کو اللہ نے جن کو چنا ان کو ملا. تو شعیب علیہ السلام ایک مالدار انسان تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے رزق حسن ملا ہے، اچھا رزق ملا ہے، حلال روزی ملی ہے مجھے. یہ بات مینشن کرنا کیوں ضروری؟ پیچھے بھی میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ بشرا لے آئے، اس کا مطلب ہے بہت مالدار تھے. یہاں یہ بھی رزق حسنہ کی بات کر رہے ہیں، مالدار ہیں. بات یہ ہے کہ دین پر ہوتے ہوئے اگر آپ مالدار ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں، بس شرط یہ ہے کہ وہ مال جائز طریقے سے کمایا ہوا ہو. لیکن ہمارا عام کانسیپٹ کیا ہے کہ جو دین میں ہے اس کو فقیر ہی نظر آنا چاہیے. اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ اور تمہیں قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح جیسا عذاب آ پہنچے. اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. یہاں اللہ کا نام الودود آیا ہے، رحیم ودود، مہربانی بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی فرماتے ہیں اور بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. انہوں نے کہا شعیب جو تم کہتے ہو اس میں سے بہت کچھ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، ہمیں نہیں سمجھ آتا تم کیا کہتے ہو، اور ہم تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیتے، پتھر مار کے ہلاک کر دیتے. اور تم ہم پر زور آور تو نہیں ہو، تمہارا کیا بس چلے گا ہم پر، تم بدلہ بھی نہیں لے سکتے، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. دھمکیوں پہ دھمکیاں. یہ کب ہوتا ہے کہ انسان کو کسی کی بات سمجھ نہ آئے؟ جب اس کی بات میں اس کے لیے کوئی انٹرسٹ نہ ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص دین کی بات کبھی نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اگر آپ اس کو کسی درس میں لے جائیں تو آدھی باتیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے. سمجھنا بھی نہیں چاہتے. مینٹل بلاک کہ یہ ہمیں لینا ہی نہیں، پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے نہیں سمجھنا، تو کیسے سمجھائے گا کوئی. اور پھر یہ کہ ایک اور وجہ بھی تھی کہ شعیب علیہ السلام کی تحقیر کے لیے ان کے کلام کو بے وقت قرار دیا. اچھا آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو دین سے روکنا ہوتا ہے تو کیا سمجھ آتی ہے تمہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہتا ہے فلاں. یعنی اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، اس کی بات کو برتھ نہیں ہے کہ اس کے اوپر سر کھپایا جائے. چھوڑو جو بھی کہتا رہے، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ مقصد تھا ان کا. اور دوسرا یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے عقل مسخ ہو چکی تھی کہ شعیب علیہ السلام کی سیدھی سیدھی باتیں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ تو فصیح اللسان تھے. شعیب علیہ السلام کی ایک خاص خوبی بتائی جاتی ہے کہ وہ بہت بلیغ گفتگو کرتے تھے، بہت زبردست کمیونیکیٹر تھے. اب ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، دلیل میں لاجواب ہو جاتا ہے، تو پھر بد زبانی، گالی گلوچ، دھمکیوں، تحقیر پہ اتر آتا ہے انسان. یہی کچھ ان کی قوم کر رہی تھی. اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے بڑھ کر زور آور ہے، زور والا ہے، اور اسے تم نے پس پش ڈال رکھا ہے، اور اسے تم نے پس پش ڈال رکھا ہے. قبیلے کو تم بڑا سمجھتے ہو اور اللہ کی بات نہیں سنتے. بے شک میرا رب جو تم کر رہے ہو اسے خوب گھیرے ہوئے ہے. اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے.
قوم شعیب پر عذاب آ گیا. اس عذاب کی تفصیلات مختلف جگہ پر مختلف طرح آتی ہیں. کہیں رجفہ یعنی زلزلے کا ذکر ہے، کہیں صیحہ چیخ کا ذکر ہے، کہیں عذاب یوم الذلہ صائبان کے دن والا عذاب. تو پہلے چیخ بلند ہوئی اور پھر وہ حد سے گزری تو شدید زلزلہ آ گیا. اس نے پہاڑوں تک کو ہلا دیا. کہتے ہیں کہ آج تک وہ پہاڑ جو ہیں ان کے اندر بڑی بڑی دراڑیں ہیں جو سینکڑوں میلوں پہ پھیلے ہوئے ہیں پہاڑ، یہ اس زلزلے کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس قوم پر آیا تھا. اور پھر یہ کہ زلزلے نے ساری کسر پوری کر دی اور کفار کا نام و نشان تک مٹ گیا، لگتا تھا کوئی یہاں کبھی رہا ہی نہیں. تو آج بھی مدین کے پہاڑوں میں اس زلزلے پہ کے اثرات موجود ہیں. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو، دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کس سے کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور ایمان والوں کو کی ہمت بندھانے کے لیے کہ ایمان لا کر انسان خطرات سے بچ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے فرعون ہی کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم ہرگز درست نہ تھا. پھر بھی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور اسی کے پیچھے لگے رہے. قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ پر لے آئے گا، اور وہ نہایت برا گھاٹ ہے جس پر کوئی وارد ہو. ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، یعنی لعنت کتنا برا تحفہ ہے جو کسی کو ملے. یہ ان بستیوں کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو انہیں ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے انہیں ہلاکت کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہ کیا. تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر جھوٹے اور فاجر انسان کو دولت دے دی جائے تو وہ ایک دن سب ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا میں اس کو اپنے کیے کا انجام بھی نظر آ جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ کافر و فاجر انسان جلد مغلوب ہو جاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں. بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ حاضری کا دن ہے. تو نشانی سے سبق کون لیتا ہے، عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی عقل کام کرنے لگتی، اس کو باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں. خوف جو ہے نا وہ انسان کی ساری فیکلٹیز کو شارپ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو کوئی آواز آتی ہے اور آپ کو اسے ڈر لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کان اور کھول لیا ہم نے. کوئی چیز نظر آتی ہے تو اور آنکھیں کھول لیتے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اسے ایک مقررہ مدت کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. جس دن وہ وقت آ جائے گا کوئی شخص اس کے اذن کے بغیر کلام نہ کر سکے گا. تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت. تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں بس چیخو پکار اور دھاڑنا ہی ہوگا. یعنی جہنم میں چنگھاڑنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی. کہا جاتا ہے جہنمیوں کی آوازوں کے مشابہ ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی. اور لوگ اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے، اور وہ پانی کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا، جہنم کی بھاپ سے بھی بچا لے، اور ہر وہ کام چھوڑنے کی توفیق دے دے کہ جو اس طرف لے جانے والا ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو آپ کا رب چاہے. بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو اس بات سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہے، یعنی کافروں کے لیے جہنم میں سے ایک دن نکلنا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے تو یہ آسمان ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، کسی اور آسمان اور زمین سے ختم نہیں ہوں گے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ یہ ختم نہ ہونے والی بخشش ہے، یعنی جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بس آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ ہوں، بس آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ ہوں، بس آپ اس بارے میں کسی شک میں نہ ہوں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ ویسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان سے قبل ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کی سزا کا حصہ بغیر کمی کیے پورا پورا دینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ اس کے بارے میں ایک بے چین کرنے والے شک میں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس سے خوب باخبر ہے، بس آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ استقامت کا لفظ قائم رہنے سے ہے، سین اور تے کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جیسے حکم دیا گیا اسی طرح قائم رہا جائے، جیسے طلب کیا گیا ہے۔ استقامت دائیں بائیں جانے کی بجائے سیدھے ایک ہی رستے پہ چلنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہ عمل ہے، یعنی باطل کے دونوں کناروں افراط اور تفرید سے بچ کر درمیان میں سیدھے رستے پر چلیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہدایت کا سب سے آخری مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلائے۔ بس جس کو اس نے اس دنیا کے گھر میں صراط مستقیم کی ہدایت کر دی، اس کو وہ آخرت میں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا، تاکہ وہ اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کے گھر تک پہنچ جائے۔ اور اس راستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے زمین میں اپنے بندوں کے لیے راستہ مقرر کیا ہے۔ پل صراط پر بڑی استقامت کی ضرورت ہے، لیکن وہاں کون استقامت اختیار کرے گا؟ جو دنیا میں دین پر جم کے رہتا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوں گے، پھر نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجیے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی ایک مطلب تو یہی ہے کہ انسان برائی کرنے کے بعد جب کوئی نیکی کرتا ہے تو برائی مٹ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو برائیاں چھٹ جاتی ہیں نا۔ مثلا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اور آپ نے ایک اور اٹھانی تو کیا کریں گے؟ پہلے ہاتھ خالی کریں گے۔ تو آپ برائیوں میں ملوث ہیں، آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ نیکیاں شروع کر دیں گے تو برائیاں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ اس کا گلا اس نے گھونٹ رکھا۔ ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی، ساری برائیاں ٹوٹ ٹوٹ کے چلی جاتی، نکل جاتی ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی استقامت اختیار کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر جمے رہنے کے لیے نماز اور صبر سے مدد حاصل کی جائے۔ صبر کیا ہے؟ نفس کو اس چیز پر روک کر اور باندھ کر رکھنا جس کا تقاضا عقل اور شرع کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یا دو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی، اور دونوں چیزیں۔ اگر شرع کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، تو انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے دل میں کسی برائی کا خیال آتا ہے تو وہ اس سے کیسے رکتا ہے؟ جیسے روزے کی حالت میں ہم پانی پینے سے رک جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں نا۔ پیاس بھی لگی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں پینا۔ تو ایسے مومن کا حال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے قریب نہیں جاتا،
ان کو چھوڑ دیتا کہ نہیں کرنا. پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی کچھ ایسے خیر والے کیوں نہ پیدا ہوئے، کچھ ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی تھی. اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. بقیہ نفیس اور منتخب چیز کو کہا جاتا ہے جسے انسان اپنے فائدے کے لیے بچا کے رکھتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل خیر اگر کسی بستی میں موجود ہیں تو اس سے اہل شر کو، اور اس میں اہل شر کو فساد کرنے سے روکتے ہیں تو تھوڑے بھی بہت ہو جاتے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ جب تک ان میں ایسے خیر والے لوگ موجود رہیں گے جو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے تو تھوڑے بھی بہت ہو جائیں گے، اور اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک یہ کام ہوتا رہے گا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی اگر بستیاں نیکی پر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرے گا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب ہدایت پہ ہوتے، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے مگر جس پر آپ کا رب رحم فرما دے. اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے وہ سب کچھ آپ پر بیان کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان واقعات میں حق آپ کے پاس آ چکا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے. اور ان لوگوں میں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. بس اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، آپ کا رب ہرگز اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو. سورۃ یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حضرت عثمان بن عفان فجر کی نماز میں سورۃ یوسف کثرت سے پڑھتے تھے. عطا کہتے ہیں اگر غمگین شخص سورۃ یوسف سنتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے. یہ سورت غموں کا علاج ہے. جب اپنے سے زیادہ کسی کو غمگین دیکھتے ہیں نا تو اپنے غم بھول جاتے ہیں، یا پھر اپنے بھی یاد آنے لگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. عربی میں کیوں نازل کیا؟ ہماری زبان تو عربی نہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ اس لیے کہ لغت عرب تمام زبانوں سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ واضح اور وسیع ہے، اور انسانی نفس میں آنے والے خیالات، احساسات، جذبات اور دیگر مضامین اور معانی کو سب سے زیادہ اور بہتر انداز میں ادا کرنے والی ہے. کسی اور زبان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ انسان کی نفسیات کو پوری طرح واضح کر سکے. قرآن پڑھنے سے عقل کو بھی تقویت ملتی ہے، یعنی قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ. لعلکم تعقلون، عقل میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اپنی عقل کو بڑھانا چاہیں، گرو کرنا چاہیں تو کثرت سے قرآن پڑھیں، قرآن کی مجلسوں کو اپنائیں، کثرت سے حکمت کی باتیں سنیں تو آپ کی عقل عظیم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے،
اور بے شک اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبروں میں سے تھے۔ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کے ذریعے انہیں غیب کی خبریں پتہ چلتی ہیں، ماضی کے حالات صحیح طور پر پتہ چلتے ہیں، یہ ان کا ذاتی علم نہیں ہوتا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہ معزز بن معزز بن معزز بن معزز معزز ہیں، یعنی کہ پوری جنریشن کو 4 جنریشن کو اللہ نے عزت بخشی، اور اس کے بعد بھی بہت سے پیغمبر آئے ان کی اولادوں میں۔ اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، باپ اور بیٹے کا کتنا خوبصورت تعلق ہے، یا ابتی اور یا بنیا، جب بلا رہے ہیں پیار سے بلا رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، ہے ڈیڈ نہیں۔ اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، جیسے کہ یہ خواب تھا۔ ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک خواب بندے کے اپنے ہی اوہام اور خیالات ہوتے ہیں، سیلف ٹاک ہوتی ہے، دن کو بھی کرتے ہیں رات کو سو کے بھی۔ اچھا خواب آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، صرف مخلص لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، ہر ایک کے سامنے نہیں۔ برا خواب آنے پر کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ وہ ورنہ نافذ ہو جاتا ہے، اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار تھو تھو کرے لیفٹ سائڈ پہ، اور وہ کسی سے بیان نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس پر عمل کریں، ورنہ ہر جگہ خوابوں کی کہانیاں نہیں بیان کریں۔ اور زیادہ زیادہ یہ کہ اللہ سے دعا کر کے اور تعوذ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد صدقہ وغیرہ کر دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا، یہ خواب کی تعبیر بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تمہارا رب بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ کتنا بڑا انعام ہے، جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک جتھا ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام دوسری ماں سے تھے، یوسف اور بنیامین، اور باقی 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، تو یہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ ان 2 بھائیوں کو الگ کرتے تھے۔ بے شک ہمارے والد باز بھول میں ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زیادہ ہیں اور ہمیں اگنور کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یوسف کو قتل کر دو، کام ختم ہو، یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ، تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ یہ شیطان کا بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ابھی جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہر وقت فرما بردار نے۔ تو بھائیوں کے حسد نے ہی بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا، تو حسد کی مذمت ہے۔ لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں؟ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، کتنا مان ہے اپنے جتھے، تب تو ہم یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسے اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دیں گے
اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور ایک دن انہیں ان کے اس کام کے بارے میں آگاہ کرو گے جبکہ وہ اس کا شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکلیف اور غم میں اپنے مومن بندوں کی ڈھارس بندھاتا ہے۔ بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ ایک دن تم غالب آؤ گے اور انہیں بتاؤ گے یہ بات کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، یعنی یہ آزمائش وقتی ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کوئی بھی تکلیف جو آتی ہے چھوٹی یا بڑی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ جاتی، وہ وقتی ہوتی ہے۔ اور عشاء کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ گئے۔ ہر رونے والا سچا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہی ان پر رو رہے تھے۔ ان کی بہن نے کوفے والوں کو روتے پیٹتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ، بتایا گیا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگی یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں تو ہمیں قتل کرنے والے کون ہیں؟ تم ہی نے قتل کیا اور تم ہی رو رہے ہو۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور چلے گئے اور ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دوسرے کو منوانے کا اپنی بات۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا ہے، تو اب صبر ہی اچھا ہے، فصبر جمیل، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے کہ اپنی تکلیف کسی کو بیان نہ کی جائے، اپنی مصیبت کا ذکر نہ کیا جائے، اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دیا جائے۔ اور صبر ہوتا ہے صدمے کی پہلی چوٹ پر۔ اور یہاں یعقوب علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھیے، پہلی چوٹ پر خبر ملتے ہی انہوں نے کہا فصبر جمیل۔ اور ایک قافلہ وہاں آ نکلا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، تو جو ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا واہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر چند گنے چنے درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کے بارے میں بہت بے رغبت تھے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کیسا ہیرا ہے ان کے ہاتھ میں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا اس وقت کہ یہ بچہ ایک دن مصر کا بادشاہ بنے گا تو وہ اسے کبھی نہ چھوڑتے، کبھی نہ بیچتے۔ انسان بڑا ہی لا علم ہے، بڑا ہی بے خبر ہے، اس لیے وہ اللہ سے شکایتیں کرتا ہے۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے عزت و احترام کی جگہ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اور یوں ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر وہ عزیز مصر کے گھر آ گیا، جس کا ایک کہتے ہیں کہ فائنینشیل منسٹر تھا وہاں کا، اس کے گھر بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے تھے، بڑی بڑی میٹنگز ہوتی تھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوسف علیہ السلام کو چونکہ ایک بہت بڑی نعمت دینے والا تھا دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے، یعنی بادشاہت اور نبوت، تو اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے اس گاؤں میں ان کی یہ سب پرورش نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس طرح تیار نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کو ایک ایسے انفلوئنشل شخص کے گھر میں لا کے کام دیا گیا تاکہ وہ یہ سب کچھ، یہ سارا ماحول دیکھیں اور ان سب باتوں سے سیکھیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، محسنین کو ایسی ہی جزا ملتی ہے۔ سبحان اللہ، محسنین کو دنیا میں ہی کیسے کیسے بدلے مل جاتے ہیں۔ یعنی جہاں تک نور، علم اور حکمت دیے جانے کا تعلق ہے تو وہ ہر محسن کے لیے عام ہے، یہ چند لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو چاہیے تو پھر محسن بن جائیں، نیکی کرنے والے، لوگوں پہ احسان کرنے والے، خیر کے پیغام دینے والے۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور بولی یہاں آ جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی پہلے تو وہ اس کو لبھاتی رہی اور اپنی طرف مائل کرتی رہی، راودت ہو، اور پھر غلط کام کے لیے دعوت بھی دے دی، اور چونکہ یہ ان کے گھر میں رہتے تھے اس لیے انکار بھی بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ کا ڈر بھی تھا، اللہ کی برہان دیکھی، اور پھر انہوں نے اپنے مالک سے خیانت نہیں کی۔ اور وہ عورت اس کا ارادہ کر ہی چکی تھی، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی۔
اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، مخلصین میں سے تھا۔ تو اخلاص جو ہے وہ شیطان کے غلبے سے روک دیتا ہے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السلام نے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی، عورت بھی پیچھے آ گئی، اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیض پھاڑ ڈالی، یعنی کھینچ کر، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ کہنے لگی اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دیا جائے۔ اب تک بڑی محبت کے دعوے تھے، اب جو ہی شوہر سامنے آیا تو الزام لگا دیا۔ یہ محبت نہیں ہوتی، یہ لسٹ ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے۔ جو اصل محبت ہوتی ہے اس میں قربانی ہوتی ہے۔ یوسف بولا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہتا، یعنی اپنی صفائی پیش کی۔ اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیض سامنے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اس نے وہ پیچھے ہٹی تو اس کی قمیض پھٹ گئی۔ یعنی یوسف علیہ السلام اب تک سارے الزام اپنے خلاف سن رہے تھے، خاموش تھے، لیکن جب تہمت لگی تو اپنی صفائی پیش کی۔ اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو وہ عورت جھوٹی ہے، تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس نے اس کی قمیض کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر۔ اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ اب یہ بات شہر میں مشہور ہو گئی اور الزام عورت پر ہی تھا۔ یقیناً اس کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ پھر جب اس عورت نے ان کی مکاری کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا ذرا ان کے سامنے نکل آ۔ تو جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اس سے بہت مرعوب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ یعنی اتنے معصوم اور اتنے خوبصورت اور اتنے نیک کہ نیکی ان کے شخصیت سے پھوٹ رہی تھی۔ آپ دیکھیں گے جو نیک انسان ہوتا ہے نا، وہ پہچان لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر شر نہیں۔ یعنی انسان جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جیسے چلتا ہے، انسان کی چال، انسان کی بات، اس کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے، اس کا ایک اورا ہوتا ہے۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، یعنی اب تم نے اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیے اس کو دیکھ کے، اور میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا۔ اب وہ پوری جرات کے ساتھ سب کے سامنے اقرار بھی کر رہی ہے، لیکن وہ بچ نکلا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور ضرور ہی وہ ذلیل ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یعنی اب یک نشد، 2 شد، 100 شد یا 2 شد، یک نشد 2 شد، پہلے ایک مصیبت تھی اب دوسری بھی گلے پڑ گئی۔ اصل میں یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی بہت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر ان کو چوتھے آسمان پر دیکھا تو فرمایا کہ ان کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا ہے، یعنی آدھا حسن ساری دنیا میں بانٹ دو ان کا اور باقی آدھا ان کا۔ تو وہ بہت اٹریکٹیو بھی تھے اور نیک بھی تھے، ایک خوبصورتی ہو اور اوپر سے نیکی بھی ہو۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چال نہ پھیری تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے نا بندہ مومن، ہر آزمائش کے وقت اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مدد۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چال اس سے پھیر دی، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، پھر اس کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو یہی سمجھ آیا کہ وہ ایک مدت تک کے لیے اسے قید کر دیں، انہیں تاکہ وہ اس عزیز مصر کے گھر سے نکل آئیں۔ نہ عزیز مصر کی بیوی اس کے پیچھے لگے اور نہ اور عورتیں، اب
جیل خانہ ایسا ہے جہاں کوئی نہیں آئے گا. تو انہوں نے یہ مان لیا کہ یوسف بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود سب کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کو جیل بھیج دیا گیا. یعنی بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے، ایک بے گناہ کو سزا دے دی. اور اس کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں. اے یوسف تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، بے شک ہم تو تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. انا نراک من المحسنین. یعنی جیل میں ان کا جو اخلاق تھا، کردار تھا، کیریکٹر تھا، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ انسان بڑا مختلف ہے، یہ محسن ہے. تو محسن اپنے رویے سے ہی پہچان لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے. اس نے کہا جو کھانا تم دیے جاتے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. سبحان اللہ، اس علم کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں. اپنی کیسی پہچان کر، یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور وہ پیغمبر تھے اور ان کے والد بھی پیغمبر تھے اور میرے دادا بھی پردادا سب پیغمبر تھے. یہ باتیں نہیں کی، بلکہ دین کی بات کی. انہوں نے مناسب موقع دیکھ کر اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، حالانکہ کئی دن سے اکٹھے ہی جیل میں رہ رہے تھے. فوراً نہیں، آتے ہی نہیں پکڑ لیا. اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی ہے. ہمارے لیے یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. توحید کی نعمت کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے کہ یا اللہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. اے قید خانے کے 2 ساتھیوں، کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے بہت زبردست ہے؟ اس کے سوا تم بس چند ناموں ہی کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. تو درست دین میں ہی دنیا اور آخرت کی اصلاح ہے. اے قید خانے کے 2 ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے. اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے. اللہ کے فیصلے تو بہت پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ. اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ قید سے رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کر دینا. تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بلوا دیا، چنانچہ وہ کئی سال تک قید خانے ہی میں ٹھہرا رہا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا. انہیں کوئی شکوہ ہی نہیں تھا. اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں. اے اہل دربار، مجھے میرے خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو. انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں. اور بغیر علم کے تعبیر بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے. بغیر علم کے فتوے بھی نہیں دینے چاہیے، اس سے انسان خود بھی بھٹکتا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے. اور ان دونوں میں سے جو شخص رہا ہوا تھا اسے ایک مدت بعد یاد آیا، کہنے لگا ذرا تم مجھے قید خانے تک بھیجو تو میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. یوسف اے بہت ہی سچے انسان، ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر لوٹوں تاکہ وہ بھی جان لیں. اس نے کہا تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے، سو جو تم کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دینا، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم کھاؤ گے. پھر اس کے بعد سخت قحط کے 7 سال آئیں گے،
جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں سے رس بھی نچوڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھایا تھا، لہٰذا خواب سنتے ہی وہ فوراً گہرائی کو پہنچ گئے، تعبیر کو پہنچ گئے، اور انہوں نے موٹی تازہ 7 گایوں سے 7 سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتی گایوں کو اس کے برعکس لیا کہ جس میں خشک سالی ہوگی، قحط ہوگا۔ اور پھر قحط کے 7 سال جب گزر جائیں گے تو خوب بارش ہوگی جس کے نتیجے میں پیداوار ہوگی اور تم رس نچوڑو گے، جانوروں کے دودھ پیدا ہوں گے زیادہ۔ اب دیکھیے انبیاء کا حلم، ان کا اخلاق، اتنے سال قید خانے میں رہنے کے باوجود بھی وہ ان کی خیر خواہی کر رہے تھے اور اپنے علم سے ان کو فائدہ پہنچا رہے تھے اور ان کی دنیا کی اصلاح کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے جیل میں بھیجا تھا انہی کو ضرورت پڑ گئی یوسف علیہ السلام کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے یہاں سے نکالو پھر میں بتاؤں گا، کچھ نہیں کہا۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ تو جب پیغمبر یوسف کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ یعنی جب ساقی نے جا کر تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ پہچان گیا، جوہری کو ہی ہیرے کی پہچان ہوتی، ہر شخص نہیں پہچانتا کہ کس کے اندر کیا قابلیت ہے، کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس سے علم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کل میں بات کری تھی نا یہ پرسوں کہ سکلز کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، علم کے بغیر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ دوسروں کے فائدے کا بننا چاہتے ہیں، اگر دین میں بننا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں، دنیاوی لحاظ سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے کچھ سیکھیں، ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، اور یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے، مجھے علم میں آگے بڑھا۔ لوگ مال میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، شہرت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے علم میں آگے بڑھا، زدنی زیادہ کر مجھے، یعنی بڑھا علم میں۔ سب لوگ چاہتے ہیں بہت خوبصورت ہو جائیں، حسن جو تھا وہ مصیبت کا باعث بنا اور علم رہائی کا باعث بنا۔ یہ بھی سیکھنے کا سبق ہے اس میں۔ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں علم نافع کی برکتیں کیا کیا ہوں گی۔ اس لیے عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، دنیا سے جانے سے پہلے قرآن کو حرز جان بنا لیں، اپنا ساتھی بنا لیں اور اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کریں۔ اس نے کہا اے عورتو تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا؟ وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، ہم اس میں کوئی برائی نہیں جانتی۔ گواہی دے دی۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، یعنی سبھی حق کی گواہی دے رہے ہیں، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ اس لیے تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی۔ اب یعنی جیل خانے میں کیوں بھیجا تھا مجھے؟ ایک الزام کے ساتھ، تو نکلنے سے پہلے اس الزام کو صاف کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی قصہ کل انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان نہیں کوئی بھی، اناؤنسمنٹ نہیں کوئی؟ اب پیچھے کیفیٹیریا میں دیکھ رہے ہوں گے کہ فوڈ باکسز کافی سارے پڑے ہوئے ہیں، فوڈ ڈرائیو ہو رہی ہے رمضان کے لیے، جو ایسی فیملیز کو فوڈ پہنچائی جا رہی ہے کہ جو محروم ہیں۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ وہاں باکس رکھا ہوا ہے، آپ میں سے جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے بس اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، جہاں جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن
یہاں بھی کر دیجئے، کچھ حصہ ڈال دیجئے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔